انسان کی قبر دو میں سے کوئی ایک ہے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور مومن کا عقیدہ یہی ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے قبر، یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی جنت کے باغ کے قریب جائے اور وہاں جانے کے بعد دنیا کی بات کرے تو اس سے بڑھ کر غافل کون ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی جنت کے باغ کے قریب جا کر کھڑا ہو اور پھر وہ وہاں پر گیم کھیلے موبائل پر تو اس سے بڑھ کر غافل کون ہو سکتا ہے؟ قبرستانوں میں بیٹھ کر جنت کے باغ کے قریب بیٹھ کر اگر کوئی گانجا پیے، چرس پیے، تاش کے پتے کھیلے، اس سے بڑھ کر کے بدترین انسان کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر قبر جنت کا باغ کسی کی نہیں ہے، جہنم کا گڑھا ہی سمجھ لے، تو بتاؤ جو جہنم کے گڑھے کے قریب ہوگا، کیا معاذ اللہ وہ کوئی گناہ کا کام کرے گا، وہ کوئی جرائم کرے گا، وہ کوئی برائی کرے گا، وہ کوئی بے حیائی کرے گا؟ نادان انسان! جس دن حضرت جبریل امین کو اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ اور جاتے جاتے جہنم کا مشاہدہ کر لو، تو حضرت جبریل جب جہنم کا مشاہدہ کر کے بارگاہ رسالت میں آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا جبریل کیا بات ہے، آج تمہارے چہرے پہ تبسم نہیں ہے، آج تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، جب تم آیا کرتے تھے تو تمہارے چہرے پہ جو تبسم کھیلا کرتا تھا آج وہ تمہارے چہرے پہ تبسم نہیں ہے۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج جبریل کیسے مسکرائے کہ میں جہنم کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ جس نے جہنم کو دیکھ لیا ہے وہ معصوم ہونے کے بعد بھی مسکرانے کی جرت نہیں کرتا۔ میری قوم کے جوانوں، آج قبرستانوں کو لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے؟ صرف عائشہ نگر قبرستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ اکبر، قبرستان میں رشتوں کی بات ہو رہی ہے، قبرستان میں فلاح کی خریدی اور بکری کی بات ہو رہی ہے، قبرستان کے اندر اللہ اکبر کھانا پینا چل رہا ہے، ہنسی مذاق چل رہی ہے۔ سن لو، اللہ کے سچے رسول غائب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کی جو حقیقت کو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم اس طریقے سے پگھلنے لگو جیسے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے۔ موت کی حقیقت کیا جانتے ہو؟ جس گھاٹی سے گزرنا ہے، دکان، مکان، منصب، نسب، دولت، حسن، جوانی کے غرور اور گھمنڈ کے اندر ڈوبنے والوں، آؤ، گنہگار کی موت تو گنہگار کی ہے، فاسقوں کی موت تو فاسقوں کی ہے، فاجروں کی موت تو فاجروں کی ہے، مجرموں کی موت تو مجرموں کی ہے۔ نیک لوگوں کو بھی جب موت آتی ہے تو ان کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ انہیں بھی تکلیفوں سے گزارتا ہے۔ فقیر ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے اپنے بابا سیدنا عمرو ابن عاص کو پوچھا بابا جب موت آتی ہے تو کیسا لگتا ہے؟ پورا لگا کون کرنا؟ تاج کے پتے ہاتھ میں لینے سے پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے قبرستان میں تاج کے پتے لوگوں کو کھیلتے تھے۔ کچھ لڑکے جن کو موبائل پر لڑکیوں سے گندی بات کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تو وہ قبرستان میں جا کر کے بیٹھ کر کے لڑکیوں سے گندی باتیں کرتے۔ تمہارا ضمیر کہاں بن گیا؟ قبرستان کو خاموش عبرت کی جگہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کو دیکھ کر روئے۔ صحابہ کہتے ہیں جنازے میں ہم شریک تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ جنازہ رکھا گیا، حضور سے بیٹھ گئے، اتنا روئے کہ حضور کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور داڑھی سے آنسو ٹپک ٹپک کر زمین تر ہو گئی۔ تو ہم نے حضور سے کی یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی تیاری کر لو، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں کامیاب رہو گے تو آخرت میں کامیاب رہو گے۔ مسلمانوں سوچو ہم کتنے غافل ہو گئے، قبرستانوں میں بیٹھ کر کے لڑکیوں سے اورل سیکس کی باتیں کی جا رہی ہیں، زنا کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ذرا بتائیں تو آپ کی قبرستان کے ذمہ دار کیا کریں گے بیچارے؟ وہ سب کے پیچھے تھوڑی پھرتے رہیں گے، یہ تو آپ کی اپنی غیرت ہے۔ تم بدو مینار
اللہ کے شہر میں رہنے والوں غیرت کہاں گئی؟ میں نے قبرستان کے اندر لوگوں کو چرس پیتے دیکھا، بیٹھے ہوئے تھے چرس پی رہے تھے. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ معاذ اللہ سٹا کھیلنے کا منصوبہ کر رہے تھے ولیوں کے مزار کے قریب. کتنا گرو کے سن لو، کسی کی نگاہوں سے چھپ کر جرم کرنے والوں، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے تم سب کی نگاہوں سے چھپو گے، کیا رب کی نگاہوں سے بھی چھپو گے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. اور سب سے چھپ کر گوشے تنہائی تلاش کرنے والوں سنو، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اتنے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے پوچھا بابا موت کیسے آتی ہے؟ فرماتے ہیں بیٹا زمین اور آسمان انسان کے سینے پہ رکھ دیے جائیں تو جتنا وزن محسوس ہوتا ہے اس سے زیادہ وزن انسان کو موت کے وقت لگتا ہے. اس گھاٹی سے گزرنا ہے. مسجدوں کو ویران کرنے والوں، قبرستان کو تماشا بنانے والوں، اس گھاٹی سے گزرنا ہے. لوگ قبرستان آتے تھے، سیدنا عثمان غنی قبروں پر کھڑے رہ کر روتے تھے. لوگوں نے کہا موت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے جتنا آپ سے وہ قبر پر کھڑے ہو کر روتے. فرماتے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں کامیابی ڈال دینا کامیابی. اور ایک بات یاد رکھنا بڑی معذرت کے ساتھ، میرے اپنے شہر کے لوگوں میں آپ کے درمیان کھل کے بات کرتا ہوں. ویسے تو ہر جگہ ہی کرتا ہوں لیکن یہاں زیادہ کھل کے کرتا ہوں. قبر وہ جگہ ہے نہ کسی کی دادا گیری چلے گی نہ کسی کی بابا گیری چلے گی، کسی کی کچھ نہیں چلے گی. وہاں صرف اور صرف ایمان کے بعد عمل پوچھا جائے گا، عمل. اور سوچو تو صحیح، اگر کھیت کا بچھو ڈس لے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جہنم کے بچھوؤں کی جگہ ہے قبر. کیا ہوگا؟ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بابا نے مجھے بتایا زمین اور آسمان اگر سینے پہ سمیٹ کے رکھ دیے جائیں تو اتنا بوجھ نہیں لگتا جتنا بوجھ موت کے وقت لگتا ہے. اور فرمایا میرے بیٹے جب موت آتی ہے تو انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے. کیفیت ہوتی ہے. اور پھر فرماتے بیٹا اگر کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور نیچے سے زور سے اس کو کھینچا جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ تکلیف مرنے والے کی ہوتی ہے. اب بتاؤ مسلمانوں، یہاں آ کر تو ہمیں بیٹھ کر سوچنا تھا کہ میں نے بھی مٹی میں ملنا ہے، میں نے بھی پگھلنا ہے. زمین کھا گئی، آسمان کیسے چلتی یہاں کسی کی سرکاری، چلتی یہاں کسی کی ڈگریاں، چلتا یہاں کسی کا علمی غرور، چلتا کسی کا یہاں نسب کا غرور، چلتا یہاں کسی کے حسن کا غرور. بتاؤ تو صحیح کتنے خوبصورت چہرے زمین میں ملتے ہیں جا کر کے. اللہ اکبر. لوگ کہنے والوں نے کہا ہے پیالہ کیوں خوبصورت؟ ایک مرتبہ مولا علی کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ آیا تو میرے مولا نے پیالے کو دیکھ کر آنسو بہایا. مولا کائنات سے پوچھا گیا آپ مٹی کا پیالہ دیکھ کر کے کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے اتنے خوبصورت چہرے اس مٹی میں ملے ہوں گے تب کہیں جا کر کے یہ خوبصورت پیالہ بنا ہے. اللہ اکبر. ایک آخری بات حضرتوں کی اینڈ کی طرف ہم چلتے ہیں. آپ جانتے ہیں اللہ اکبر انسان کچھ بھی ہو اگر وہ آخرت کی تیاری نہ کرے بربادی بربادی بربادی. انسان سوچتا ہے میں دکان بنانے آیا، مکان بنانے آیا، کاروبار بنانے آیا، کارخانے بنانے آیا، ڈرائیونگ بنانے آیا، یہ کرنے آیا، وہ کرنے آیا، وہ کرنے آیا. قرآن کہتا ہے کچھ کرنے نہیں آیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تھوڑی سی زندگی لے کر تمہیں آزمائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. میرے بھائیوں ہم تھوڑی سی زندگی لے کر آئے. صوفیہ کے نزدیک، جن صوفیہ کا ہم نام لیتے ہیں، صوفیہ کے نزدیک زندگی کتنی ہے؟ پیدائش ہوئی، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، مر گئے، نماز ہو گئی. حالانکہ زندگی ہے وہ جس کا کوئی اذان نماز کا تعلق نہیں ہے، لیکن صوفیہ کیا فلسفہ موت و حیات یہ ہے پیدا ہوئے، اذان میں اقامت ہوئی، مر گئے، نماز ہوئی. یعنی اقامت اور نماز کے درمیان جتنا وقفہ ہوتا ہے اتنی اپنی زندگی ہے. اب اتنی سی زندگی میں اچھا عمل کر کے ہمیشہ کی جنت لے لو یا برا عمل کر کے جہنم کا عذاب کھول لے لو. بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا لو یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنا لو. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا. تو آخری بات کرنے چلا تھا اختتامی وہ یہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. دو بھائیوں میں جھگڑا ہوا زمین اور
جائیداد کے اوپر وہ بھائی کہتا تھا اتنی زمین تیری اتنی میری، اتنی زمین تیری اتنی میری. سوچو تو صحیح، آدمی زمینوں کے لیے، جائیداد کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے کیا نہیں کرتا. یاد رکھنا بھائیو، جانا ہے تو سب چھوڑ کر جانا ہے. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. جتنا بھی جمع لوگے لے کر کچھ نہیں جانا سوائے کفن کے. اور کووڈ نے تو بتا دیا لوگ خود کا کفن بھی لے کر نہیں گئے. سوچو تو صحیح کیا حالات ہے، لوگ خود کا کفن لے کر نہیں گئے. جو وہ 8-10 بچی اور پوتوں پر گھمنڈ کرتے تھے، میرا پوتا میرا بیٹا. سوچو تو صحیح بچوں کے کاندھے ان کو نصیب نہیں ہوئے، بیٹوں اپنے جنازوں میں شرکت نہیں کی. اور دنیا میں پتہ چل گیا کوئی اپنا نہیں ہے. عمل لے کر کے جاؤ گے تو کامیابی ہے، ورنہ بربادی ہے. لڑائی ہو رہی ہے زمین پر، تیری اتنی میری اتنی، تیری اتنی میری اتنی. ایسے میں ٹوٹا ہوا مٹی کا برتن پڑا، ٹوٹا ہوا مٹی کا برتن پڑا. اس سے اب آ گئی میری بھی تو سن لو. جب مٹی کا برتن بول پڑا تو دونوں بھائی لڑتے لڑتے مٹی کے برتن کی طرف دیکھنے کی تو کون ہے. اب پہچانا چند صدیوں پہلے میں یہاں کا بادشاہ تھا، اس زمین کا بادشاہ تھا. میں مجھے برتن سے کیسے بول رہا ہے. ہاں اللہ نے جب بادشاہ کی تو میں اللہ کو بھول گیا، پھر مر گیا. عبرت کی موت بھائی، مر گیا. مر گیا تو مٹی ہو گئی. توجہ، مر گیا مٹی ہو گئی، مٹی میں دفن ہو گئی، مٹی میں مٹی مل گئی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. مٹی سے بنے ہو. سمجھ کس بات کا، سمجھ کس بات کا ہے؟ بنے مٹی سے ہو. سمجھ کس بات کا ہے؟ ملنا مٹی میں ہے. سمجھ کس بات کا ہے؟ اٹھنا اسی مٹی سے ہے. مٹی مٹی اور مٹی کس بات کا ہے؟ کس بات کا غرور ہے؟ کہاں ہے اس بلا کی میں سے ہے سرکار ہم، پھر جدا ہوتے نہیں ہو یار. مل گیا مٹی میں، نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے. لوگوں نے پیشاب تک کیے، پاخانہ تک کیے، مٹی میں مل گیا. لیکن احساس تو باقی رہتا ہے نا. مجھے اپنے علماء سے مرنے والا مٹی میں بھی مل جائے تو روح سے تعلق کی بنیاد پر احساس باقی رہتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. پھر کیا ہوا؟ اوپر کی مٹی نیچے، نیچے کی اوپر آئی تو بڑی کمہار سمجھتے ہیں. سب اپنے شہر کے لوگ ہیں، آپ میری بات کو سمجھیں گے تو پھر میں نے زندگی میں تقریر ہی کی ہے. کمہار مٹی اٹھا کے لے گیا، اور مٹی اٹھا کے لے گیا اور مٹی کو سڑایا اور اس مٹی سے پیالہ بنا. پیالہ بازار میں بکا. بازار میں بکنے کے بعد کسی کے گھر استعمال ہوتا رہا. پھر کسی کنیر سے ٹھوکر لگی اور وہ پیالہ 2 ٹکڑے ہو گئے. اور آج یہاں مٹی میں پڑا ہوا ہے. کبھی ہم بادشاہ تھے اور آج مٹی کہاں پڑی. یہ وہ لوگ ہیں جو موت کی تیاری نہیں کرتے. سمجھو، یہ وہ لوگ ہیں جو موت کی تیاری نہیں کرتے، اپنا غرور، گھمنڈ اور دولت کی اور دنیا کی محبت میں جیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مٹی بن کر کے ٹوٹتے اور جڑتے رہتے ہیں، ذلیل و رسوا ہوتے ہیں. مگر اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، جب تک زمین پہ ہوتے ہیں تب بھی دنیا ان کو سلام کرتی ہے، اور جب زمین کے اندر جاتے ہیں تو ان کے نام سے ایسی محفلیں سجتی ہے اور ان کے نام کی ایسی یادگاریں قائم کی جاتی ہیں. نعرہ تکبیر. تو اللہ کے لیے جیتے ہیں. مسلمان مخدوم اشرف کے اس شہزادے کا نام ہے. کون کہتا ہے کہ دنیا میں رہ کر کے آدمی دنیا داری سے دور رہ سکتا ہے؟ یہی تو صوفیہ کا مسلک ہے. نہ ہم کر کے دنیا کے قائل ہیں، نہ کر کے دنیا کے قائل ہیں. دنیا میں رہ کر ایسے ہی رہو جیسے امام غزالی کہتے ہیں کشتی پانی میں رہے تو کامیاب ہے، کشتی میں پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی. یہی تو ہے نا صوفیہ. مصنع میاں رحمۃ اللہ علیہ کیسے بڑے گھرانے کے تھے، لیکن اللہ اکبر کسٹم آفیسر رہے، لیکن کوئی رشوت کا دھبا نہیں بتا سکتا، نہیں بتا سکتا. ارے اس کے دامن پہ رشوت کا دھبا کیا نہیں بتا سکے گا جس کے چہرے کو دیکھ کر مخدوم اشرف کا جمال یاد آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم نے بھی اپنے بچپنے میں ان کی زیارت کی ہے. چہرہ ایسے جیسے کھلتا ہوا گلاب، چہرہ ایسے جیسے کھلتا ہوا گلاب. اور اس کے بعد دوسری شخصیت کو دیکھیں تو وہاں بھی حسن کا یہ. میرے مرشد اجازت
حضور سیدی سرکار امین ملت سید امین میاں صاحب بھارڑوی مجدد العالی فرماتے ہیں، آپ کا اپنا انداز گفتگو کرنے کا حضور امین ملت کا وہ فرماتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے جب حسن اور دولت تقسیم ہو رہی تھی تو مخدوم اشرف کا خاندان پہلی صف پہ کھڑا تھا، سبحان اللہ، حسن بھی لے رہا تھا اور دولت بھی لے رہا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ صاحب کا خاندان۔ اللہ اکبر، سرکار کلا کو دیکھو، ہمارے شہر میں ایک مولوی نے کہا مولا علی کی شادی بیان کرتے ہوئے، مولا علی کی شادی بیان کرتے مولوی نے کسی اجتماعی نکاح میں کہہ دیا، اور مولا علی تو بڑے خوبصورت تھے نہیں، وہ تو بڑے خوبصورت نہیں تھے۔ میں نے کہا علی بیان کرنے کے لیے بھی تمہاری اوقات نہیں ہے، کوئی علی والا ہی چاہیے، کہہ دیا کہ کوئی وہ بہت خوبصورت نہیں تھے۔ میں نے کہا سیدہ فاطمہ جیسی حسن والی کے لیے اللہ اکبر، حضور نے ایسے ہی انتخاب کر دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہم نے علی کو نہیں دیکھا، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں تھے تو میں نے کہا 14.5 سال والا علی جیسا تھا، یہ تو قیامت میں دیکھیں گے۔ آج بھی اولاد علی کا چہرہ دیکھ لو، ہزاروں میں بھی انفرادی نظر آتے ہیں۔ ہم نے سرکار کلا کا چہرہ دیکھا ہے جب اشرف کا مختار اتنا خوبصورت تھا، ابھی کتنا خوبصورت رہا۔ ایک حسنی ایک حسینی، ایک حضرت حسن ابن عبد الرزاق کی اولاد، ایک حسین ابن عبد الرزاق کی اولاد، کیا سنگم ہے۔ حسن ابن عبد الرزاق کی اولاد سے جنازہ حال منسوخ کر دیا گیا اور حسین ابن عبد الرزاق کی اولاد کے نام سے باپ منسوخ کر دیا گیا۔ یہ کتنا حسین سنگم ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی آپ کو کہہ دوں، اسی لیے تو میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بچہ بچہ نور کا، تو عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے صوفیاء کرام اولیاء کرام آج بھی زندہ ہیں۔ قبرستانوں میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو اور جاتے جاتے ایک آخری بات عرض کر دوں، یاد رکھنا حضور معین المشائخ ہوں یا حضور مصنع میاں ہوں یا حضور سرکار کلا ہوں یا سنی دعوت اسلامی ہوں، ہم سب لوگ عقیدے کے معاملے میں فکر امام احمد رضا کے پہرے دار ہیں۔ ہم ایسے کام کو آگ لگانے کی دعا کرتے ہیں، ایسے کام کو آگ لگے جس سے مسلک کا سودا ہو، ایسے کام کو آگ لگے جس سے مسلک کا سودا ہو۔ الحمدللہ حضور مصنع میاں بھی ساری زندگی فکر رضاقت پر پہرا دیتے رہے اور ان کے شہزادی اور جانشین گواہ نے بتائے حضور سرکار کلا بھی پوری زندگی فکر رضا پر پہرا دیتے رہے۔ ہم نے ان کو دیکھا، ان کے شہزادوں کو دیکھا، ان کے پوتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارا مسلک یہ ہے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے بات کس کی بنتی ہے؟ سب کی نہیں بنتی۔ قبر میں سب جاتے ہیں، لیکن عشق رسول کا چراغ جو لے کر کے جاتے ہیں انہی کی قبر جنت کے باغوں میں سے بات بنتی ہے۔ کیا مسئلہ کہ اپنا سنیو سن لو، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی کی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا پہنچ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر۔ ہم جہاں اہل بیت کے ماننے والے وہی صحابہ کے بھی ماننے والے، اور صحابہ سے ہم غیر مشروط محبت کرتے کیونکہ ہمارے امام کا اعلان ہے اہل سنت کا میرا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، فطرت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ ہم کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں جو سیاسی ممبروں پر آ کر کے ٹھہکے بیٹھے، ہم تو فقیر لوگ ہیں اور وہ بھی صوفیہ کی فکر کے پہرے دار ہیں۔ ہمارے مرشد حضور نظام ملت والدین سرکار محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء سے بادشاہ بار بار تمنا کرتا تھا ملنے آؤ، ملنے آؤ، ملنے آؤ۔
ہمیں بادشاہوں سے ملنے کا طریقہ نہیں معلوم، تمہارے دربار کے آداب نہیں معلوم، تمہارے یہاں آئے تو تمہارا ادب نہیں آتا، تم ہمارے یہاں آئے تو بادشاہوں کی میزبانی کا طریقہ ہم نہیں جانتے۔ خانقاہ کے دو دروازے اس لیے بنے ہیں، ایک سے تو آئے گا، دوسرے سے ہم نکل کر کے چلے جائیں گے، اور اس مخدوم کے غلام جسے دنیا تاریخ السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی کہتی ہے، جو قدوۃ الکبریٰ ہے، جو ولیوں کا اپنے زمانے کا بے تاج بادشاہ ہے، جو اپنے اولیاء اللہ میں، جو اپنے دور میں تابعی ہے، تابعی مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی کی انفرادی شان یہ ہے کہ وہ تابعی ہے، تابعیت کا مقام رکھتے ہیں، غوث العالم ہے، قدوۃ الکبریٰ ہے، اشرف شمنانی ہے، جہانگیر ہے، جہانگیر بھی ہے اور جہانگیر بھی ہے۔ تو جس اشرف نے تخت کو ٹکرا کر خدا کی طرف سفر کیا، ان کے سچے غلام خدا کو چھوڑ کر دنیا کی غلامی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہ درس دیا گیا ہے کہ مخدوم اشرف کا جو مشن ہے کیا ہے، دنیا میں اتنا ہی رہو جتنی ضرورت ہے، یہی اپنی فکر ہے، یہی اپنا طریقہ ہے۔ مخدوم صاحب نے یہی پیغام کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ چندے کے بندے نہیں ہیں اور فکر رضا کو بیچنے والے بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم کسی فکر رضا کی بات کرتے صرف اپنی آخرت کے لیے، اور میں صرف آپ لوگوں کو گواہ بنانے کے لیے اس منبر پر بیٹھے ہوئے ہر فرد سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حسام الحرمین کو جانتے ہو؟ اگر جانتے ہو تو ٹھیک، نہیں جانتے ہو تو میں آپ کو تعارف کراؤں حسام الحرمین ہے کیا۔ حسام الحرمین اس کتاب کا نام ہے کہ آج سے تقریباً 1.25 صدی پہلے 5 گنڈوں نے رسول اللہ کو گالیاں دی تھی۔ میں تعارف کرا رہا ہوں حسام الحرمین کا، غور سے سننا۔ 5 گنڈوں نے رسول اللہ کو گالی دی تھی، اس گالی پر علماء حرمین شریفین نے انہیں کافر کہا تھا۔ اس کتاب کو حسام الحرمین کہتے ہیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر، اگر تم متفق ہو میری بات سے تو، ورنہ کوئی بات نہیں، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ جس کتاب میں رسول اللہ کو گالی دینے والے گنڈوں کو حرمین شریفین مکے مدینے کے علماء نے کافر کہا اور اس کو امام اہل سنت نے شائع کیا، اس حسام الحرمین سے کتنے لوگ متفق ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، اوپر اٹھائیں ذرا لوگ دیکھیں۔ کیمرے والوں ذرا تھوڑا سا میرے ممبر کا جائزہ لو، اور میں تو کہتا ہوں ایک نہیں دونوں اٹھاؤ، اٹھاؤ۔ میں نے تو ممبر والوں سے کہا، یہاں تو زمین والے بھی صرف ہاتھ نہیں اٹھا رہے، مکمل اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ واٹس ایپ کی آقاؤں کو بتا دو، کمرے میں بیٹھ کر کے گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اشرف فکر رضا کے پہرے دار تو ہم ہیں، دشمن شدت کیجیے، مریدوں کی جان مرمت کیجیے، لاش میں جل جائے میں تیروں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ شرک ٹھہرے جس کے تازی میں ہری، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، کیجیے چرچا انہیں کا شب و شام، جانے کافر پر قیامت کیجیے، اور بس بیٹھ جاؤ، قبر میں جاؤ گے عزت کیسے ملے گی؟ میرے امام کہتے ہیں لکیریں کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو تو کچھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ میرا وقت ختم ہوا، 5 منٹ زیادہ لیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔